ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ورسولنا محمد عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فلما بلغ معه السعي قال يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى قال يا أبت افعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين فلما أسلما وتله للجبين وناديناه أن يا إبراهيم قد صدقت الرؤيا إنا كذلك نجزي المحسنين إن هذا لهو البلاء المبين وفديناه بذبح عظيم آمنت بالله صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. میرے انتہائی واجب الاحترام دوستوں اور بزرگوں نوجوان ساتھیوں، قرآن کریم فرقان حمید کی جو آیات مقدسہ آپ حضرات کے سامنے تلاوت کی ہے، دعا کیجیے اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ آپ مسلسل کی جمعوں سے سیدنا ابراہیم خلیل اللہ کے متعلق بیان سنتے آ رہے ہیں، اور آج بھی انشاءاللہ اسی موضوع پہ چند باتیں عرض کرنے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تبارک و تعالی حق بات کہنے کی، سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے قوم سے، قبیلے والوں سے، حتیٰ کہ اپنے والد محترم سے بیزار ہو چکے
کہ وہ میری بات ماننے والے نہیں، تو انہوں نے وہاں سے جانے کا ارادہ فرمایا۔ قال انی ذاہب الی ربی سیہدین، انہوں نے کہا یہاں سے میں جا رہا ہوں اور اللہ رب العالمین مجھے سیدھا راستہ دکھلائیں گے۔ تو ہجرت بڑی ضروری ہے۔ جب بندہ اللہ کے لیے ہجرت کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس کے لیے راستے آسان فرما دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک آسانیاں پیدا کر دیتے ہیں، اس کے لیے اللہ پاک ذریعے بنا دیتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنی قوم سے مایوس ہو گئے، لوگوں سے مایوس ہو گئے، تو انہوں نے کہا وقال انی ذاہب الی ربی سیہدین، کہ میں جا رہا ہوں اپنے مولا کی طرف، اپنے رب کی طرف، سیہدین، مجھے ضرور راستہ دکھلائے گا۔ جب آپ نے سفر کر لیا، اس وقت تک آپ کی کوئی اولاد نہ تھی، وہ بڑھاپے کی حالت میں 85 سال کی عمر میں دعا مانگتے ہیں رب هب لی من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک اولاد بخش دے۔ اللہ رب العزت نے آپ کو 5 بیٹے عطا فرمائے۔ کتنے بیٹے؟ 5۔ ایک بیٹا اللہ پاک نے اسماعیل علیہ السلام عطا فرمایا، یہ سب سے بڑا بیٹے ہیں۔ اس کے بعد اللہ پاک نے اسحاق علیہ السلام عطا فرمایا۔ 2 3 5 بیٹے ہیں، تو 2 نبی بنے ہیں، 3۔ ایک کا نام تھا مدین، ایک کا نام تھا مدائن، ایک بیٹے کا نام تھا قدائی۔ یہ 5 بیٹے تھے حضرت ابراہیم خلیل اللہ۔ جب اللہ کے پاک پیغمبر حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے بڑھاپے کی حالت میں اللہ سے بیٹا مانگا تو اللہ نے فرمایا رب هب لی من الصالحین، اے میرے اللہ مجھے اولاد بخش دے۔ بیٹا بھی ایسا عطا فرمائے جو نیک ہو۔ نیک اولاد انسان والدین کے کام آتی ہے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے پیغمبر ساری طاقت ہے میرے پاس، تو نے مجھ سے پکارا، تو نے مجھے پکارا۔ فبشرناہ بغلام حلیم، ہم نے انہیں خوشخبری دی ایک بردبار حلیم بیٹا ہونے کے۔ ایک تو عام بیٹا ہوتا ہے، ایک سمجھدار بردبار بیٹے کی ہم نے خوشخبری دی۔ حضرت ابراہیم خلیل اللہ جب ان کے شام سے حضرت ہاجرہ کو اور اپنے بیٹے کو لے آیا کرتے تھے، اللہ رب العالمین نے بیٹا ہی کیسا عطا فرمایا۔ پیاس کی حالت میں، پیاس کی شدت میں اپنے پاؤں رگڑے زمین سے تو اللہ نے چشمہ جاری کر دیا۔ 8 ذوالحجہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام مکہ مشہور کے شام سے مکہ میں تشریف لائے ہیں، اور اللہ پاک آپ کے سفر میں بڑی آسانیاں پیدا کر دیتے، مہینوں کو سفر دنوں میں طے کر لیتے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب دیکھا، اب بیٹے کی بڑی محبت تھی، اور پہلا بیٹا اور بڑھاپے میں ملے تو ان کو سے پوچھئے جن کی اولاد نہیں، انہیں اولاد کی کتنی قدر ہوتی ہے، کیونکہ ابراہیم خلیل اللہ تھے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں
جو اللہ سے محبت کرے، جو اللہ سے محبت کرے خلیل اس کو کہتے ہیں۔ اللہ کے پاک میں ہم نے خواب دیکھا جب محبت کا میدان اسماعیل کی طرف ہوا تو خواب کیا دیکھتے ہیں؟ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إِنِّي أَرَىٰ فِي الْمَنَامِ أَنِّي أَذْبَحُكَ فَانظُرْ مَاذَا تَرَىٰ۔ جب پہنچ گئے ان کے ساتھ السعی جوڑنے لگے، جب پتہ چلتا ہے نا تو اولاد ساتھ ہونا تو آگے پیچھے چلے، کبھی بچے آگے ہو جاتے ہیں کبھی پیچھے ہو جاتے ہیں، بڑے خوبصورت لگتے ہیں اور بڑے اچھے لگتے ہیں، ان کا آگے چلنا بھی بڑا پسند ہوتا ہے، ان کا آگے چلنا بھی پسند ہوتا ہے۔ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ اس عمر میں پہنچ گئے جب وہ دوڑنے کی حالت میں تھے تو اس وقت علماء نے لکھا ان کی عمر 9 سال سے 13 سال کے درمیان، 9-13 سال کا بچہ دوڑتا ہے، اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ جب پہنچ گئے ان کے ساتھ سایہ دوڑنے لگے۔ اب محبت ابراہیم علیہ السلام کی حضرت ابراہیم کی ممی بیٹے کی طرف منتقل ہوئی نا، اللہ نے فرمایا قال یا بنی، انہوں نے کہا میرے بیٹے منی اراک، میں نے دیکھا خواب اذبحک فانظر ماذا تری، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ ذبح کرتے ہوئے نہیں دیکھا کہ ذبح ہو گئے، یہ نہیں دیکھا کہ ذبح ہو گئے، کرتے ہوئے دیکھا کہ میں ذبح کر رہا ہوں۔ اپنے خواب کو حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے اپنے بیٹے کو سنایا، قال یا ابت افعل ما تؤمر، بیٹے کو کہنے لگے بیٹا میں نے خواب دیکھا ہے، تو بیٹا کہنے لگا بیٹا بھی تو اللہ کا نبی تھا، بیٹا بھی تو اللہ کا رسول تھا، بیٹا بھی تو اللہ کا پیغمبر تھا۔ اللہ فرماتا ہے فبشرناہ بغلام حلیم، مردبان بچہ تھا اور کیا کہتا ہے بیٹا ہے میرے ابا جان افعل کر ما تؤمر، جو تجھے حکم دیا گیا ہے، ما تؤمر جو تجھے حکم دیا گیا۔ اللہ کے نبی کا خواب ہی نہیں ہوتا ہے، اللہ کا نبی کا خواب ہی نہیں ہوتا ہے۔ کہا بیٹا میں تجھے ذبح کر رہا ہوں، تو بیٹا کہنے لگا ستجدنی انشاء اللہ من الصابرین۔ اے میرے ابا جان آپ اپنے رب کا حکم پورا کیجیے، مجھے آپ صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے۔ یہ نہیں کہا کہ میں صبر کروں گا، یہ نہیں کہا، یہ کہا کہ میں صبر کرنے، اس سے پہلے بھی پیغمبر آئے، اس سے پہلے بھی رسول آئے، انہیں بھی اللہ پاک نے آزمایا، تو میں انہی میں سے ہوں، میں صبر کرنے والوں میں سے ہوں گا۔ یہ نہیں کہا میں صبر کروں گا، اپنی طرف نسبت نہیں کی۔ بات کو ذہن میں رکھیے گا، اللہ کے پیغمبروں کا تقویٰ 100% ہوتا ہے اور وہ اللہ کو قبول ہوتا ہے، لیکن بعض بندے نمازی بھی ہوتے ہیں، ذکر کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مجاہد بھی ہوتے ہیں، روزہ رکھنے والے بھی ہوتے ہیں، بار بار زکوٰۃ دینے والے بھی ہوتے ہیں، بار بار
بیت اللہ کا حج کرنے والے بھی ہوتے ہیں لیکن ان کے اندر اتنا غرور تکبر آ جاتا ہے. تکبر کس بات کا؟ اس بات کا کہ میں بڑا متقی ہوں. گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. بعض دفعہ بندے کو متقی ہونا بھی اس بات پر تکبر کرنا کہ میں متقی ہوں، میں تو بڑا نیک ہوں، یہی اس کو لے ڈوبتا ہے، اس کی تباہی کا سبب بن جاتا ہے. مسجد میں آپ آئے، اپنی طاقت سے نہیں آئے، آپ اپنی طاقت سے نہیں آئے، آپ آئے تو اللہ کی توفیق سے. اس کی توفیق سے اللہ فرماتا ہے من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالها. اللہ فرماتا ہے جو تم ایک نیکی کرو گے میں تمہیں 10 نیکی عطا کروں گا. اور ان تو صرف حسنۃ فمن اللہ، اگر تجھے کوئی نیکی پہنچتی ہے تو یہ اللہ کی طرف سے ہے. یہ اللہ نے ہمیں توفیق دی، ہم مسجد میں آ گئے، ہم یہاں پہ بیٹھے ہیں، بیان سن رہے ہیں، یہ اللہ کی توفیق سے آئے. ان تصبک حسنۃ فمن اللہ وان تصبک سیئۃ فمن نفسک. اگر تجھے کوئی برائی پہنچتی ہے تو یہ تیرے نفس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. اس کی طرف سے ہے، اللہ کی طرف سے نہیں ہے. جو تو برائی کرتا ہے یہ تیری اپنی نفس کی خواصت ہے. اللہ تو ہمیشہ توفیق دیتے ہیں. دیکھیں کہ تو فرمایا انشاء اللہ من الصابرین، آپ مجھے صبر کرنے والوں میں سے پائیں گے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو کہا اے ہاجرہ بیٹے کو تیار کر دے، آج ہم اس کو ایک بڑے مہمان کے پاس لے جانے والے ہیں. انہوں نے کپڑے اچھے پہنا دیے، انہیں نہلا دھلا دیا، تیار کر دیا. اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو لے کر چلتے ہیں. پیچھے شیطان بابا بن کر کے، ان بابوں نے ہمارا ستیہ ناش کر دیا. یہی بابے آج ہمارے دین کے ڈاکو ہیں جو اللہ کا راستہ چھڑوا کر کے اپنا راستہ دکھانے والے ہیں. یہ بابے آپ کو جگہ جگہ مل جائیں گے. بابے بڑے بڑے بورڈ لگائے ہوئے بابے ملیں گے جو دراصل ایمان کے ڈاکو ہیں. بابا بن کر کے حضرت ہاجرہ کے پاس آیا، کہنے لگا مجھے پتہ ہے ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے کو کہاں لے کر کے جا رہے ہیں. ہاجرہ کہنے لگی تو کسی مہمان، کسی کیا مہمان جمع کر جا رہے ہیں. اس نے کہا نانا مہمان نہیں، یہ تو تیرے بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے جا رہا ہے، تیرے بیٹے کو قتل کرنے کے لیے جا رہا ہے. اس نے کہا یہ بھی کبھی ہوا ہے، یہ بھی کبھی ہوا ہے کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر دے؟ کبھی ہوا ہے؟ اس نے کہا نہیں، اللہ کے حکم سے، اور میں اللہ کے حکم سے ذبح کرنا جا رہا ہے تو پھر کوئی بات نہیں. اگر میرا ایک بیٹا ہے تو اگر میرے اس طرح ہزاروں بیٹے ہوتے تو میں ہر بیٹے کو اللہ کے نام پہ ذبح کروا دیتی. ایک بیٹا اس میں ذبح ہو جائے گا، اگر ہزاروں ہوتا تو ہر بیٹے کو اللہ کے حکم پر ذبح کرنا. شیطان مایوس ہو کر کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے پاس بچہ بن کر کے آیا، بچہ بن کر آیا. کہنے لگا اسماعیل مجھے پتہ ہے تجھے تمہارا بھوکا لے کر جا رہا ہے، اور میں آپ کے میرا مہمان بن کر جا رہے ہیں. اس نے کہا نانا جی تجھے تیرا باپ ذبح کر دے گا. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ وہ مجھے ذبح کر دے گا؟ کبھی یہ بھی ہوا ہے آج تک؟ جب سے کائنات بنی ہے کسی باپ نے اپنے بیٹے کو ذبح نہیں کیا. اس نے کہا یہ اللہ کے حکم سے ذبح کرے گا. اس نے کہا اللہ کے حکم پہ ذبح کرے گا تو میں ذبح ہونے کے لیے تیار ہوں. ذبح ہونے کے لیے
قال يا أبت افعل ما تؤمر. باپ کے پاس آیا، ابراہیم علیہ السلام کے پاس آیا، بزرگ بن کر کے، بابا جی بن کر کے آئے، اور آپ کے بڑھاپے کا سہارا. بیٹے بڑھاپے، بچے جو ہے نا وہ سہارا ہوا کرتے اپنے والدین کا بڑھاپے میں. اور تمہارا سہارا، تم سہارے کوئی ذبح کر رہے ہو، تم سہارے کیوں کاٹ رہے ہو؟ فرمایا یہ تو تم نے خواب دیکھا، خواب کی کیا حقیقت ہوتی ہے؟ فرمایا نا، خواب اللہ کا حکم ہے، تو میں اللہ کے حکم کو ضرور پورا کروں گا. میں نے عرض کیا کہ نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے، نبیوں کا خواب اللہ کی وحی ہوتی ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے خواب کو بیٹے کے سامنے سنایا تو بیٹا بھی کٹنے کے لیے، ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا. ادھر بولا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کس نے خواب دیکھا؟ کس نے خواب دیکھا؟ آپ یہاں خاموش ہیں، مجھے بات کر بتائیے گا. یہ لوگ میں سنا رہا ہوں، بس آپ ہی تھوڑا سا. خواب کس نے دیکھا؟ خواب کس نے دیکھا؟ حضرت ابراہیم خلیل اللہ نے دیکھا. پدر بولا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. پدر بولا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کتاب زندگی کا ایک نرالا خواب دیکھا ہے. پدر بولا کہ میں نے ایک خواب دیکھا ہے. کتاب زندگی کا ایک نرالا خواب دیکھا ہے. دیکھا ہے میں نے کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں. دیکھا کہ میں خود تجھ کو ذبح کرتا ہوں. خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں. خدا کے نام پر تجھ سے، خدا کے نام پر تیرے لہو سے ہاتھ بھرتا ہوں. تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنا خواب بیٹے کو سنایا. بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار ہو گیا، اور چشم فلک نے آج تک یہ نظارہ نہ دیکھا تھا کہ ایک باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. چشم فلک نے آج تک یہ نظارہ نہ دیکھا تھا کہ کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. ادھر اللہ پاک نے، میری طرف توجہ رکھیے گا، ادھر اللہ پاک نے جو فرشتوں کے سامنے اظہار کیا تھا، وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قَالَ إِنِّي أَعْلَمُ مَا لَا تَعْلَمُونَ. جب ان فرشتوں نے، جب اللہ پاک نے فرشتوں کو کہا میں ایک ایسی مخلوق بنانے والا ہوں، تو فرشتوں نے جواب میں کہا تھا کہ کیوں ایسی مخلوق بناتی ہے جو فساد کریں گے، خون بہائیں گے. اللہ پاک نے اس دن سارے پردوں کو ختم کر دیا. فرشتوں نے منظر عجیب دیکھا، سارے پردے اللہ نے فرشتوں سے ہٹا دیے. فرشتے دیکھ رہے ہیں، اور آج تک چشم فلک نے یہ نظارہ نہ دیکھا تھا تو کوئی باپ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے. سارے پردے ہٹ گئے، سارے فرشتوں کی نظر حضرت اسماعیل کی طرف، سارے فرشتوں کی نظر ابراہیم کی طرف. حضرت ابراہیم علیہ السلام بیٹے کو ذبح کرنے کے لیے تیار، بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار. فلما قرآن اس نے نقشہ کیسا ہے نا، فلما اسلم وتلہ للجبین، فلما اسلم وتلہ للجبین. جب ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پاؤں بھی باندھ دیے،
اور ہاتھ بھی باندھ دیے۔ بیٹا کہنے لگا ابا جی آپ اپنی آنکھوں پہ پٹی لگا لیجئے، یہ نہ ہو جب آپ پر آپ کے بیٹے کی محبت غالب آ جائے تو آپ ذبح ہونے میں آپ کاٹنے کے لیے پیچھے ہٹ جائے۔ آپ آنکھوں پہ پٹی باندھ لیجئے، مجھے اونٹا دبا لیجئے۔ بالکل ہوتا نہیں اس طرح ایسے جیسے جانور کی پیشانی کو زمین پہ رکھا جاتا ہے ایسے بٹھا دیا۔ حضرت ابراہیم پیغمبر علیہ السلام کے ہاتھ میں چھری تھی، بڑے زور سے چھری چلانے لگے، لیکن چھری چلتی آپ نے چھری کو زمین پہ دے مارا کہ کیوں نہیں چلتی؟ چھری کو اللہ نے زبان دے کر فرمایا، چھری کہنے لگی اجیا خلیل تو ایک بار کہتے ہیں کاٹ کاٹ کاٹ، لیکن رب جلیل 70 بار کہتا ہے چھری لا تقطع لا تقطع لا تقطع، نہ کاٹ نہ کاٹ، میں تیری بات مانوں یا رب جلیل کی بات مانوں۔ 4 ایسے موقع ہیں جہاں پہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اتنی تیزی سے آئے ہیں، آسمانوں سے بڑی تیزی سے آئے ہیں۔ اس میں ایک موقع جب اللہ پاک کے پاک پیغمبر حضرت یوسف علیہ السلام مائیوں نے کنویں میں ڈالا تو اللہ نے فرمایا جا جلدی پہنچ، میرے یوسف کو تو نے نیچے نہیں جانے دینا، جلدی جلدی پہنچے اور اپنے پروں کو بچھا دیا۔ ایک موقع پر یہ آیا حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے تو جلدی سے بیٹا وفدیناہ وَنَادَيْنَاهُ، آپ کو پاس ایک جنت سے خوبصورت بیٹا بھیجا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام کاٹ رہے ہیں تو اس وقت فرشتے منظر دیکھ رہے ہیں، کہہ رہے اللہ اکبر۔ آپ کہہ دیجیے جب فرشتوں نے منظر دیکھا ابراہیم پیغمبر اپنے بیٹے کی گردن پہ چھری چلا رہے ہیں، بڑے اخلاص کے ساتھ، بڑے تقوی کے ساتھ، اللہ کے حکم کو پورا کرنے کے لیے فرشتوں نے کہا، جبرائیل نے کہا اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اونچی آواز سے کہا، کیا کہا؟ اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب کاٹ رہے تھے تو خون لگا ہاتھوں پہ، تو کہنے لگے لا الہ الا اللہ۔ کیا کہا؟ لا اللہ، تیرے سوا کوئی معبود نہیں، تیرے سوا کوئی مشکل کشا نہیں، تیرے سوا کوئی حاجت روا نہیں، تیرے سوا کوئی بگڑیاں بنانے والا نہیں۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، تو عزت دینے والا، تو ذلت دینے والا، تو بیٹی عطا کرنے والا، تو بیٹی عطا کرنے والا، سارے اختیاروں کا مالک اللہ تو۔ سارے اختیاروں کا مالک کون؟ لا الہ الا اللہ۔ آپ بھی پڑھ لیجئے لا الہ الا اللہ۔ ابراہیم پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ، فرشتوں نے کہا اللہ اکبر، ابراہیم پیغمبر نے کہا لا الہ الا اللہ۔ ادھر جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ موجود ہے، کہنے لگے اللہ اکبر۔ کیا کہا؟ اسماعیل علیہ السلام نے کہا وَلِلَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ وَلِلَّهِ الْحَمْدُ۔ اللہ تیرا شکر ہے، مولا تیرا شکر ہے، اے رب کائنات تیرا شکر ہے، تو نے اپنا حکم اور تو نے اپنا حکم پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائی ہے۔ اللہ پاک نے جب ابراہیم علیہ السلام کو پکارا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاهِيمُ، ہم نے پکارا ہے ابراہیم،
ہم نے آواز دی اے ابراہیم، کتنے پیار سے مولا نے ابراہیم کو پکارا، کتنے انداز سے میرے رب نے آواز دی، کوئی ذریعہ نہیں۔ ہمیں کوئی محبوب بلائے نا ہمارے نام سے تو ہمیں کتنی محبت ہوتی ہے، کتنا لطف اور مزہ آتا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کا محبوب کون یا اللہ، کون؟ اللہ۔ ابراہیم کو خلیل اس لیے کہتے ہیں اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَنَادَيْنَاهُ أَن يَا إِبْرَاہِيمُ، ہم نے پکارا ابراہیم کو، قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا، اے میرے محبوب پیغمبر، اے واحد اعظم، آپ نے اپنے خواب کو سچا کر دیا۔ کیا کر دیا؟ آپ نے اپنے خواب کو کیا کر دیا؟ سچا کر دیا۔ پھر فرمایا اللہ نے ابراہیم پیغمبر کو بھیجا، جاؤ جنت سے بیٹا لے کر کے جاؤ، وہ اللہ انا کذالک نجزی المحسنین، بے شک ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں نیکی کرنے والوں کو، ہم اسی طرح بدلا دیتے ہیں۔ اللہ کائنات کا بادشاہ، اللہ کائنات کا بولو، اللہ کائنات کا بولو، اللہ کائنات کا خالق مالک رازق داتا، جس اللہ نے ساری کائنات کو بنایا، فرشتوں کو کہا دیکھو تم تو کہتے تھے نا دنیا کے اندر یہ فساد پھیلائیں گے، قتل کریں گے، میری محبت میں تو اپنے بیٹے کو ذبح کریں گے، یہ تو ایسے ہیں جو میری محبت میں کٹ جائیں گے، مر جائیں گے، میری محبت میں اپنا سب کچھ قربان کر دیں گے۔ اللہ پاک فرماتا ہے اِنَّ هَذَا لَهُوَ الْبَلَاءُ الْمُبِينُ، اللہ فرماتا ہے یہ بڑی آزمائش تھی، بڑا امتحان تھا۔ دوسرے مقام پہ فرمایا کتنے امتحان آئے، جب آنکھ کھولی تو قوم کو مشرک پایا، قوم کو بتوں کا پجاری پایا، بت بنانے والا بنایا، خود صنم نہیں بت فروش بھی تھے تو ان کو پایا، باپ کو بھی دیکھا تو وہ بھی بت بنانے والے، بت بیچنے والے، قوم کو بھی دیکھا اللہ کو چھوڑ کر غیر اللہ کی عبادت کرنے والے، اللہ کو چھوڑ کر کے غیر اللہ سے بھاگنے والے، اللہ کو چھوڑ کر کے کبھی پتھروں کے آگے سجدہ کرتے ہیں، کبھی انسانوں کے آگے سجدہ کرتے ہیں۔ یاد رکھو کائنات کے اندر اگر سجدہ کرنا ہے تو اللہ کے علاوہ کسی کو نہیں، نہ کسی قبر کو سجدہ کرنا ہے، نہ کسی شجر کو سجدہ کرنا ہے، نہ کسی درخت کو سجدہ کرنا ہے، سجدہ کرنا ہے تو کس کو جھکنا ہے تو اللہ کے سامنے، رکوع کرنا ہے تو اللہ کے سامنے۔ ابراہیم نے دیکھا قوم ان کو پوچھ رہی ہے مالا یسمع ولا یبصر ولا یغنی عنک شیئا، جو سنتے کوئی نہیں، دیکھتے کوئی نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں میرے ابراہیم پیغمبر نے دیکھا کہ لوگ پوجا کر رہے ان لوگوں سے کی ان چیزوں کو پکار رہے ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں والذین تدعون من دونہ ما یملکون من قطمیر، اللہ فرماتے ہیں کہ میرے محبوب پیغمبر وہ لوگ جو مجھے چھوڑ کر کے غیر اللہ کو پکارتے ہیں نا، ما یملکون من قطمیر، ما یملکون من، اس آیت رو یاد کر کے جاؤ، ما یملکون من قطمیر، فرمایا کھجور کی گٹھلی کے اوپر ایک باریک سا پردہ ہوتا ہے، اتنے بھی مالک کوئی نہیں جو مجھے چھوڑ کر غیر اللہ کو پکارتے ہیں، اتنا بھی اختیار نہیں رکھتے اتنا کھجور کی گٹھلی کے اوپر باریک سا پردہ ہوتا ہے، اتنے بھی مالک نہیں۔ حضرت ابراہیم نے دیکھا کہ بادشاہ بھی قوم بھی سارے غیر اللہ کی پوجا کرتے ہیں، ان کے شہر کو چھوڑا، آگ کی گرمی کو برداشت کیا تو وہاں سے کتنے امتحان آئے، اپنا شہر چھوڑا، اپنا وطن چھوڑا، اپنا ملک چھوڑا، اپنا علاقہ چھوڑا، اپنے دوست چھوڑے، اپنے یار چھوڑے، اپنے سارے کو چھوڑ چھاڑ کے دور وطن
وطن میں چلے گئے، ملک شام سے ہوتے ہوئے فلسطین میں چلے گئے، وہاں سے ہوتے ہوئے پھر مکہ المکرمہ میں پہنچے، سب کچھ چھوڑ دیا کس کے لیے؟ سب کچھ چھوڑ دیا کس کے لیے؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، فرما دیجئے میری نماز، میری قربانی، میری زندگی، میری موت کس کے لیے؟ کیا کہا؟ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، میری زندگی، میری موت، میری قربانی کس کے لیے؟ لا شریک لا، اللہ کا کوئی شریک نہیں ہے، اللہ کا کوئی شریک ہے۔ ان ھذا لہو البلاء المبین، بڑی آزمائش۔ اللہ کہہ رہے میرے ابراہیم، ہم نے ان کو فدائے عظیم عطا فرمایا۔ ابراہیم علیہ السلام کو پھر اللہ کے سلام آئے، جب سارے امتحانوں میں کامیاب ہو گئے تو پھر کس کی طرف سے آئے؟ اللہ کے سلام آئے۔ گھر کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، بچوں کو چھوڑا، بیوی کو چھوڑا، ساتھ کو چھاڑنے کے بعد، یہ قربانی دینے کے بعد پھر اللہ کے سلام آئے۔ کیا آیا؟ سلام علی ابراہیم، سلام علی۔ ایک مقام وہ تھا جب جبرائیل علیہ السلام بہت جلدی سے آئے، بہت جلدی سے آئے، اتنی تیزی سے زمین پر کبھی نہیں آئے تھے جتنا تیزی سے جب ابراہیم پیغمبر حضرت اسماعیل کو ذبح کر رہے تھے، ان کو بچانے کے لیے جنت سے مینڈا لے کر کے، اتنا تیزی سے زمین پر نہیں آئے۔ اس وقت آئے تھے جب یوسف علیہ السلام، بس میں آخری بات کر رہا ہوں، یوسف علیہ السلام کو بچانے کے لیے کنویں میں سے آئے تھے۔ پھر ایک مقام وہ بھی آیا جب میرے اور آپ کے آقا رحمت دو عالم سب کو صلی اللہ اونچی آواز سے میرے نام نبی کا نام آئے تو کچھ سوال خاموش ہے، جن کا ہم پر بڑا احسان ہے کائنات میں اللہ میرے محمد کو نہ بناتے، رب کعبہ کی قسم کائنات کی کوئی چیز بھی پیدا نہ فرماتے، یہ ساری کائنات صدقہ ہے محمد الرسول اللہ، یہ ساری کائنات صدقہ ہے محمد الرسول اللہ۔ ابراہیم خلیل اللہ ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتے ہیں۔ میرا نبی جو ہے وہ حبیب اللہ ہے، ہمارے پیغمبر حبیب اللہ، ہمارے نبی حبیب اللہ، ہمارے نبی حبیب اللہ ہے۔ خلیل اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے، خلیل اس کو کہتے ہیں جو اللہ سے محبت کرتا ہے، حبیب اس کو کہتے ہیں جس سے اللہ محبت کرے، جس سے اللہ محبت کرے۔ اللہ کے پاک پیغمبر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم میدان احد میں زخمی ہو جاتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر میدان احد میں زخمی ہوتے ہیں۔ آپ علیہ السلام کا خون مبارک سر مبارک سے نکلتا ہے، ہونٹ مبارک زخمی ہوتے ہیں، دندان مبارک شہید ہوتے ہیں۔ اللہ کے پاک پیغمبر کا جب خون نکلتا ہے، اللہ اپنے پیغمبر حضرت جبرائیل کو بھیجتا ہے، جا جبرائیل جلدی جلدی چلا جا، جلدی جلدی چلا جا، میرے نبی کا، میرے حبیب کا خون زمین پر نہ گرنے دینا، میرے حبیب کا خون زمین پر نہ گرنے دینا۔ اگر میرے حبیب کا خون زمین پر گر گیا تو کائنات تک اس کائنات کو میں نے بخشوں گا، یہ ساری قوم کو تباہ و برباد کر دوں گا۔ تو جبرائیل علیہ السلام جلدی سے آتے ہیں، تیزی سے آتے ہیں، اللہ کے پاک پیغمبر کا خون مبارک اپنے ہاتھوں میں، اپنے پروں میں سمیٹ لیتے ہیں۔ وہ پیغمبر جسے اللہ نے تاج الرسول کہا، خاتم الانبیاء کہا، وہ پیغمبر جو ساری کائنات کا سردار ہے، انبیاء کا سردار ہے، سید الاولین ہے، اولین کا سردار ہے، سید الآخرین ہے، آخرین کا سردار ہے، آدم کا نبی، عیسیٰ کا نبی، موسیٰ کا نبی، نوح کا نبی، سارے پیغمبروں کا ہمارا نبی، وہ نبی ہمارا اول بھی ہے، آخر بھی ہے، آدم سے لے کر کے جب تک کائنات ہے، آخری انسانوں تک ہمارے پیغمبر اس
کا بھی نبی ہے، سید الاولین بھی ہے، سید الآخرین بھی ہے، نبیوں کے بھی نبی ہے، رسولوں کے بھی رسول ہے۔ اللہ نے نبی بنا کر بھیجا، رسول بنا کر کے بھیجا، ساری کائنات کا سرتاج بنا کر کے بھیجا۔ ابراہیم پیغمبر علیہ السلام نے جب بیت اللہ کی تعمیر کی ہے، تعمیر کرنے کے بعد مزدوری مانگی ہے تو کہا ربنا وابعث فیہم رسولا، اللہ اے اپنا رسول اور پیغمبر بھیج، تیرے دربار کا سب سے قیمتی ہیرا محمد، آپ کے دربار کا سب سے قیمتی ہیرا محمد الرسول اللہ بھیج۔ تو اللہ نے اپنا سب سے قیمتی ہیرا دیا، اللہ نے آسمان کو دیا، آسمان کی بلندی کو دیا، زمین کی پستی کو دیا، حجروں کی بلندی، پہاڑوں کی سختی کو دیا، شجروں کی بلندی کو دیا، حجر کو دیا، شجر کو دیا، نباتات کو دیا، جمادات کو دیا، حیوانات کو دیا، شمس کو دیا، قمر کو دیا، ہاں اللہ نے کائنات کے ہواؤں کے نظام کو دیا، اللہ نے پانی کو دیا، اللہ نے کائنات کے اندر ہر چیز ہمیں عطا فرمائی ہے۔ اللہ نے کائنات کے اندر کسی چیز کسی بھی جگہ پہ اللہ نے احسان نہیں جتلایا، اللہ نے احسان جتلایا ہے تو محمد الرسول اللہ کا احسان جتلایا ہے۔ فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم، میں نے تمہیں اپنا پیغمبر دیا، میں نے تمہیں اپنا رسول دیا، میں نے اپنے دربار کا سب سے قیمتی ہیرا تمہیں دیا۔ لوگوں تم میں بھی چاہیے، اقل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تمہیں بھی چاہیے اگر تم مجھ سے محبت کرتے ہو، مجھ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو، میرے رسول کی اتباع کرو، میرے رسول کے ساتھ اتباع کرو، میں تمہیں کیا انعام دوں گا۔ پھر اللہ فرماتے ہیں میں عمل وہ قبول کرتا ہوں جو میرے نبی کی اتباع میں کیا جائے، جو عمل میرے نبی نے کیا وہ عمل کرو گے تو قبول کروں گا، وہ عمل نہیں کرو گے جو میرے رسول نے نہیں کیا تو میں قبول نہیں کروں گا۔ تو میرے محترم دوستوں اور بزرگوں، حضور علیہ السلام سے عشق یہ کرو، آپ سے محبت کرو، سب کو عشق ہے نا، سب کو محبت ہے نا۔ آپ نے اللہ کے نبی نے فرمایا لوگوں جب تم قربانی کا ارادہ کر لو، اپنی داڑھی کو، اپنے بالوں کو نہ کاٹو، ناخنوں کو نہ کاٹو، تو اللہ کی رسول کی محبت میں داڑھی کو نہیں کاٹتے ہو 10 دنوں میں۔ لیکن میرے محترم دوستوں، جس رسول نے، جس پیغمبر نے ہمیشہ داڑھی رکھنے کا حکم دیا، اس حکم کو مان لو، اتنی آسان بات ہے۔ اب آپ نے داڑھی کی ساخی تو بڑھائی ہوئی ہے، اس کو بڑھا ہی لو۔ تو رسول کی محبت یہ ہے، اللہ کی محبت میں داڑھی کو بڑھا لو گے، اللہ کی رسول کی محبت میں تم اس کے عمل کرو گے، اللہ فرماتے دو انعام دوں گا، یحببکم اللہ، اللہ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا، وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اللہ بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ انشاءاللہ دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ہمیں سب نیک باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور کوشش کرو آپ علیہ السلام کی سنتوں کو زندہ کرو، آپ علیہ السلام کے طریقے کو اپناؤ۔ کھانا کھانا ہے، پانی پینا ہے، تجارت کرنی ہے تو رسول کے طریقے پر۔ آخر دعوانا